عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں لیکن ان میں اعتماد کی کمی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اور اس کی کیا ریزنز ہیں، کون سی وجوہات ہیں، آئیے یہ سب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے بچوں کی خود اعتمادی کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ یہ ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ایز یوزول آپ کو گھریلو کام کاج دکھاتے ہوئے، اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے میں بڑھتی ہوں اس ٹاپک کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر نئے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کلاس میں ہمیشہ اول آ رہے ہوتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی کاموں کو، اپنی چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں اعتماد کی کمی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے۔ بات کرتے ہوئے، کسی بات کا اظہار کرتے ہوئے یا تو وہ ہچکچا رہے ہوتے ہیں یا بہت ہی زیادہ جھجک کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو اس کانفیڈنس کی کمی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، اور وہ سورس بتانے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر بچپن ہی سے جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بچوں کی لائف سٹائل پر، ان کے کانفیڈنس پر اور ان کے نالج پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے میں والدین کا ہاتھ جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کی بھرپور توجہ بچے میں خود اعتمادی پیدا کر کے انہیں کامیاب زندگی کی سیڑھی پر قدم رکھنے میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ خود سے سیکھنے کا عمل 5 سال کی ایج سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو مضبوط بنانے میں والدین کا بہت ہی زیادہ اہم کردار ہوتا ہے۔ تو بچے کو جب والدین پر اعتماد نظر آتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو والدین کو ہمیشہ ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بچے کو جب والدین پر اعتماد آنے لگ جائے تو اس وقت والدین کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے میں کوئی منفرد صلاحیت موجود ہے، تو اس کی کمیونیکیشن کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط انداز سے الفاظ اور انداز کا انتخاب کرتے ہوئے بچے میں اعتماد پیدا کریں، یعنی بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کریں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اور بچوں کی خودداری اور اعتماد کو بڑھانے میں جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو حوصلہ افزائی کیسے ہوگی کہ آپ بچوں کی بات کو بار بار سنیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی رکھیں، اور حد سے زیادہ جو تعریف یا پھر بالکل ہی تعریف نہ کرنا یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ غیر ضروری توقعات، عدم تحفظ اور بچوں میں جو ہے وہ خود پسندی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب بچہ آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے، یعنی جب آپ اس سے کوئی بات کہہ رہی ہیں، اس کو کچھ کرنے کا کہہ رہی ہیں، تو آپ خود اس صورتحال میں رہنے کی کوشش کریں اور بچے کو تعاون کا موقع دیں، اور اگر بچہ پھر بھی آپ کی بات نہیں سن رہا تو ذرا سا دور ہٹ جائیں اور بچوں کو جو ہے وہ ڈائریکشن دیں، ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں۔ ہدایات دینے کی بجائے سوالیہ انداز میں بات کریں اور بچوں سے کوشچننگ کریں بار بار۔ اور اکثر والدین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ زیادہ تعریف اور انعام سے جو ہے وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کیے بغیر ان سے اچھے رویے کی توقع کرنا بالکل جو ہے وہ غیر حقیقی ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود ایک بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو جیسا ریپریزینٹ کریں گے بچوں کے سامنے، بچے آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا سیکھنے کا پروسیجر ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے، تو وہ خود آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بذات خود ان کے لیے ایک اہم لیسن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ بچے کے سامنے جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بچے کا رویہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے منفی رویہ رکھتے ہیں انہیں بدلنے کے لیے تعریف اور حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یعنی جن بچوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، یا پھر بہت زیادہ جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں، ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ اور ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بچوں کو آپ نے چینج کرنے کے لیے، ان کی اندر کی عادات کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ تعریف اور حوصلہ افزائی سے کام لینا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے انہیں حدود اور پابندیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اسی سے انہیں اچھے برے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کا صرف مثبت پہلو ہی نہ دکھائیں، یعنی ان کا پازیٹیو بیہیویئر ہی بار بار جو ہے وہ مت شو کریں، بلکہ انہیں منفی تجربات سے اور ان چیزوں سے لڑنا بھی سکھائیں کہ آپ نے مشکلات میں کیسے فیس کرنا ہے چیزوں کو، اور کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی مشکل آن پڑی ہے تو بچے نے کیسے اپنے آپ کو دفاعی انداز سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آسائشیں دی جائیں، ان کو بار بار سہولیات دی جائیں، ان کو آسانیاں ان کے لیے رکھی جائیں، چیلنج دینا بھی ضروری ہوتا ہے، بچوں کو تھوڑا سا مشکلات کا عادی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر ان کا آپ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بچے پر کوئی تھوڑا سا پرابلم آتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کرنا جانتا ہو، اس سے لڑنا جانتا ہو۔ اچھا، یہاں پر ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب بچے کسی مشکل کا سامنا کریں تو انہیں سکھائیں کہ اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آگے کی طرف کیسے بڑھنا ہے، یہاں تک کہ بچوں کے لیے کام کو جو ہے وہ آسان کرنے کے طریقے بتائیں اور ان کو بار بار پریکٹس کروائیں، جس سے بچہ ناکامی سے کامیابی کی جانب مڑنے کا عمل جو ہے وہ سیکھ پاتا ہے۔ تو ہمیشہ بچوں میں پریکٹس ڈالیں، ان کو کام کرنے کی، مشکل سے لڑنے کی، مشکلات کا مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ پریکٹس کروائیں، کوشش کروائیں، اس لیے کہ بچے سے غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور غلطیاں ہمیشہ ہونے دیں تاکہ بچہ ان غلطیوں سے سیکھے، کیونکہ ہمیشہ جب کوئی بات غلط کرے گا بچہ یا کوئی ریئیکٹ غلط کرے گا تو جب آپ اس کو دوبارہ صحیح ڈائریکشن بتائیں گے تو اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہمیشہ غلطیوں سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کا موقع بھی دیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو بچوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ اگر آپ کا بچہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اسے بتائیں کہ تم غلط نہیں ہو بلکہ تمہارا رویہ غلط ہے، تو اپنے بیہیویئر کو چینج کرو، اپنے بیہیویئر کو اچھا کرو۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری بات ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ نے پرسنالٹی کی بجائے بیہیویئر پر بات کرنی ہے کہ آپ برے نہیں ہیں، آپ نے جو یہ عمل کیا ہے یہ برا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کریکٹ کریں۔ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے وہ بہت ساری ایسی مائیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 2 سے 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ 6 7 سال 8 سال کا ہے، تو وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بچے میں جو یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ سے، اس کو مار سے اس کو ٹھیک کیا جائے، تو یہ بالکل غلط انداز ہے۔ اس طرز عمل سے، اس طریقے سے بچے پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ زندگی کی خوبصورتیوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، غلط انداز میں سوچ رہا ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی میں جا رہا ہوتا ہے، اس میں بدلہ لینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انتقام لینے کے جذبات، غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود اعتمادی میں اس کے کمی آ جاتی ہے، اس کی جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ خوف کا شکار رہ جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بارش کی تیز ہواؤں سے، بجلی کی کڑک سے اور مختلف جانوروں سے اور اس طریقے سے انہیں خوف آتا ہے۔ تو ہمیشہ بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ ایسا بیہیو کریں کہ وہ تھوڑا سا وہ بہادر بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا ہو۔ یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہم لوگ گھروں میں تو بچوں کو بہت اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اسکول کا ماحول اس طریقے سے نہیں مل پاتا۔ بعض دفعہ کوئی ٹیچر ایسا مل جاتا ہے یا کوئی مدرسوں میں ایسے استاد مل جاتے ہیں جہاں پر وہ بہت ہی زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں، تشدد کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈرا ڈرا کر پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے بھی بچے کی ذہنی صلاحیت کافی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ استاد جو ہوتے ہیں وہ شدت پسند قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو وہ بچوں کی پرسنالٹی کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے اس بیہیویئر سے، تو بچہ ہر وقت ڈرا سہما اور بڑا خوف والے انداز میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے اسکول میں بھی آپ اس چیز سے ٹچ رہیں کہ آپ کے استاد کیسے ہیں، اور پیرنٹس کا رویہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بچے کی پرسنالٹی کو بنانے میں، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر ہی اس کی جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بچہ اسکول میں جا رہا ہوتا ہے تو اس نے آدھا دن اسکول میں گزارنا ہوتا ہے اور آگے والے انوائرمنٹ میں اس نے رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے کے ساتھ اس کے استادوں کا رویہ کیسا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو گروم کیا جا سکے، بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں مختصر یہ ہے کہ گھر میں جو انوائرمنٹ ہر وقت کا ہوتا ہے وہ بھی بچے کو بہت امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انوائرمنٹ اچھا ہے، ماں باپ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، بچوں کے سامنے بہت اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو بھی بچے بہت اچھا تاثر لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں جھگڑے ہیں پیرنٹس کے اسپیشلی، تو وہاں پر بھی بچوں کا جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔